اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ہماری نظر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ضیاء الرحمان۔ چترال کے قومی چینل 91 نیوز سچ کی آواز میں جناب الحاج عید الحسین صاحب کو ایک مرتبہ پھر مدعو کیا ہے، چونکہ آج چترال کا گرینڈ جرگہ جس میں کور کمانڈر IGFC، چیف سیکریٹری KPK اور IG پولیس اور چترال کے معززین شامل تھے، جس میں 91 نیوز کی ٹیم بھی شامل تھی۔ حاجی صاحب، آپ چونکہ سیاست میں بھی ہیں، ایک کامیاب کاروباری شخص بھی ہیں، تو سر میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ اس جرگے میں آپ خود بھی شریک تھے، تو آپ اپنے تاثرات بیان کریں کہ اس جرگے کی کیا اہمیت ہے اور اس سے کیا فائدہ چترال کو ہو سکتی ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے 91 نیوز سچ کی آواز کے چینل کے لیے آپ سب پہ شرکا کا میں انتہائی مشکور ہوں۔ بالکل، آپ تو ایک خزانہ ہیں، ہر لحاظ سے جو ہے، سیاست کے حوالے سے اگر ہم پوچھیں، کاروباری جتنے بھی معلومات ہم لے رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ آپ ایک خزانہ ہیں۔ لیکن سر، آپ قربانی بھی دیتے آ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے اتوار سے۔ یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا دورہ بھی تھا مصر کا، وہ آپ نے پوسٹ پون کیے سر، تو اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین جو ہے وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور سننا چاہتے ہیں سر۔ ضیاء الرحمان صاحب، میرا مصر کا دورہ تھا جی سر۔ اس 20 تاریخ کو مجھے جانا تھا، لیکن میں نے اس کو پوسٹ پون اس لیے کیا کہ یہ آج کا جو میٹنگ تھا، یہ اس سے میں بڑا خوش تھا۔ گرینڈ جرگہ بلایا گیا ہے، اس میں بھی شامل ہو جاؤں گا، اس لیے میں نے اس دورے کو پوسٹ پون کیا۔ انشاءاللہ آئندہ میں نومبر میں جاؤں گا، اور اس سے آج میں بہت خوش ہوں۔ ہمارے آرمی کے سارے افسران ہمارے درمیان موجود تھے، انہوں نے ہمارے خدشات دور کیے، ہمارے جو وہ تھے، ہم نے جو ان سے درخواستیں کی، انہوں نے سارے منظور کر قبول کر دیا۔ تو آپ پاک فوج جو ہمارا ہے، ہمارا آن بان ہے پاک فوج، اور پاک فوج کی وجہ سے ہم امن میں رہتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اور دشمن کو انہوں نے 6 تاریخ کو دشمن کو انہوں نے جو شکست دی، اور دشمن آئندہ کے لیے مجھے امید ہے، میرے خیال میں دشمن ہمارے کی طرف پھر بری نظر سے دیکھنے کا وہ جرات بھی نہیں کرے گا۔ اچھا حاجی صاحب، اکثر ہم یہی کہتے ہیں کہ ہماری چترال جو ہے، اس کی لوکیشن جغرافیائی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو چترال کی کافی اہمیت ہے، اور آج کور کمانڈر نے اپنی زبان سے خود بھی یہ اقرار کیا کہ ہماری اتنی لمبی بارڈر جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پر کابل کے ساتھ ہے، افغانستان کے ساتھ ہے، تو یہ اقرار بھی ہوا۔ تو اس کے باوجود آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس جرگے سے کیا امیدیں ہم رکھیں کہ کاروبار جو ہے وہ، یا چترال کی معیشت جو ہے وہ، اس میں استحکام آئے گی سر؟ اگر امن رہے کسی ملک میں جی، استحکام ضرور آئے گا۔ ہمارے دشمنوں نے چترال کے امن کو خراب کرنے کے لیے ان کا بھرپور کوشش ہے، تو انشاءاللہ ہم اپنے پاک فوج سے توقع رکھتے ہیں کہ ان کی کوششوں سے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے یہاں امن رہے گا، جس طرح یہاں پہلے سے امن تھا، اور انشاءاللہ امن رہے گا۔ امن کی وجہ سے ہمارے ملک ترقی کرے گا۔ اور یہ بارڈر کو جو بات آپ نے بتائی، بارڈر ہمارا کافی حد تک، ہمارا برغول تک بارڈر افغانستان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن شاہ سلیم کا جو بارڈر ہے، برغول کا جو بارڈر ہے، ان کو انہوں نے کہا فی الحال ہم تو کھولیں گے، لیکن افغانستان کی طرف سے کوئی پیش رفت نہیں ہوتا ہے۔ یہ آپ کو میں بتاتا چلوں، یہ جب آپ شاہ سلیم کراس کریں گے، گرم چشمہ سے اوپر جائیں، آپ گوبور آئے گا، گوبور سے اوپر جائیں، شاہ سلیم آئے گا۔ شاہ سلیم، اس کو قدیم زمانے میں دوراہا بھی کہتے تھے، دوراہا۔ تو اس کو آپ کراس کریں گے، نیچے جائیں گے آپ، سری ہاؤس آئے گا، اس سے نیچے جائے گا آپ، وہ آپ کا توپ خانہ آئے گا، اس سے نیچے سنگلی جائے گا، اس سے جا کے پھر آپ دشت خوبان آئے گا، اس سے جا کے جنگل آئے گا۔ یہ ایک رف راستہ ہے، اس میں کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی اس میں سبزی نہیں ہے، جا کے آپ زیباگ تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن یہ بہت غریب علاقہ ہے، اس میں سڑکیں نہیں ہے، اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر افغانستان نے یہاں تک پاکستان کے ساتھ تعاون کیا، ان کو فائدہ ہے۔ ہمارے تجارت میں ہمارے مقابلے میں ان کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا، ہمیں اتنا فائدہ نہیں
نہیں ملے گا کہ ان قدیم زمانے میں جہاں یہ تجارت کا ایک واحد راستہ تھا، یہاں سے لوگ حج کو بھی جایا کرتے تھے، یہاں سے ہندوستان کو بھی جایا کرتے تھے، یہ ایک راستہ تھا قدیم زمانے میں۔ آج کل یہ اس راستے میں گیا ہوں خود، یہاں سے میں بدخشان تک گیا ہوں، یہاں سے میں تاجکستان تک گیا ہوں، لیکن یہ راستہ آج کل ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ہو گیا تو اس سے افغانستان والوں کو بہت ہی فائدہ ہوگا، لیکن ہمارا ریکویسٹ تھا آرمی چیفز اور کور کمانڈر سے کہ ہمارے لیے ارندو کا راستہ اگر کھول دیا جائے تو بہتر ہے۔ تو اس نے ہمیں یہ یقین دہانی کیا کہ آپ لوکل ایڈمنسٹریشن آپ یہ چیزیں سارے اپنا وہ کریں، ان کا ڈسکس کریں۔ حاجی صاحب، چونکہ آپ کو ایک اچھا لقب بھی ملا ہے کہ چترال کا ابن بطوطہ، کیونکہ یہ سیر و سیاحت اور بہت زیادہ جو آپ کے انٹرنیشنل وزٹ ہو چکے ہیں اسی لحاظ سے ملا ہے۔ تو سر آج ہم اس پروگرام میں بھی تھے تو کور کمانڈر نے یہی کہا جناب چترال کے ایئرپورٹ کو انٹرنیشنل لیول پہ وہ کنسیڈر کر رہے تھے کہ اس لیول پہ لے کے جائیں گے یا اس کی اپ گریڈیشن ہم کریں گے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو سننا چاہوں گا اور ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں وہ بھی سننا چاہتے ہیں، اس کی اہمیت کے بارے میں آپ بتائیں سر۔ یہ تو چترال جو ہے نا جی، یہ سینٹرل ایشیا کا ایک قدیم ترین ایک جگہ ہے اور خوبصورت جگہ سینٹرل ایشیا کے بالکل درمیان میں ہے یہ۔ اس میں اگر ایئرپورٹ بن گیا انٹرنیشنل، یہاں سے دوشنبہ تک تاجکستان کے کیپٹل تک آپ کو 45 منٹ کا راستہ ملے گا۔ یہاں سے 45 منٹ کے فاصلے پر ہوائی راستہ ملے گا آپ کو دوشنبہ تک، اور سینٹرل ایشیا کے دوسرے ملکوں سے ملانے کا یہ ایک بہترین راستہ ہوگا۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہاں انٹرنیشنل کوئی ایئرپورٹ بن جائے گا، کیونکہ ارد گرد ہمارے بڑے اونچے پہاڑیاں ہیں۔ ان پہاڑیوں کے ہاں ایک بات ہے، اگر کاکلشٹ میں اگر بن گیا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کاکلشٹ میں، وہ تو سارے دنیا کے ساتھ اس کا لنک ہوگا، سارے سینٹرل ایشیا کے ساتھ لنک ہوگا۔ لیکن آج کور کمانڈر صاحب نے یہی بتایا کہ آپ سارے ایلڈر مل کے اور جتنے ہمارے اسٹیک ہولڈر مل کے ایک وہ تیار کرے، ایک قرارداد تیار کرے۔ اس پہ بھی ہم بات کریں گے، یہ بھی میں کوشش کروں گا اپنا سینٹرل والوں سے اور اپنے آرمی چیف سے اور وزیر اعظم پاکستان سے میں ڈسکس کروں گا، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اس نے یقین دہانی کرایا ہمیں۔ جی سر، حاجی صاحب ہمارے چترال میں جتنی بھی زمینیں ہیں، ہم اگر دیکھ لیں جغرافیائی لحاظ سے تو 98% ہماری جو ہے وہ پہاڑوں پہ مشتمل ہے چترال کی، اگر ہم رقبے کے لحاظ سے اور اس کی پوری اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں نا، تو آپ یہ بتائیں سر کہ باہر کے ملکوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ آرٹیفیشل پہاڑ وہ بناتے ہیں اور ان سے ٹورزم کو کافی وہ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہماری ٹورزم جو ہے وہ اب تک پروموٹ کیوں نہیں ہوئی، اور اس کی وجوہات اگر تھوڑے آپ بتا سکیں ہمارے ناظرین کو۔ ضیاء صاحب، وجوہات تو سب کو پتہ ہے، لیکن ہمارے روڈ کا حالت یہی ہے۔ ایک دفعہ کوئی ٹورسٹ یہاں آتا ہے، جا کے اپنے دوسرے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ بھائی روڈ بہت خراب ہے، ڈینجر روڈ ہے، وہ نہیں جائے۔ ہمارے روڈ کا اگر حالت یہ ہو، کتنے خوبصورت اگر ہم یہاں جنگلات بھی لگائیں تو اس سے کچھ فائدہ نہیں ملتا ہے جب تک ہمارے روڈ صحیح نہ ہو جی۔ روڈ ہمارے لیے بننا چاہیے۔ روڈ اگر بن گیا تو چترال بہت ترقی میں سنگ میل حیثیت رکھے گا، اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہاں سب سے پہلے روڈ بننا چاہیے۔ روڈ اگر نہ ہو تو کچھ بھی نہیں بنتا ہے۔ اور یہ آرٹیفیشل آپ نے جو بتایا، یہ باہر ملکوں میں گیا ہوں وہاں، اور سب سے زیادہ جنگلات چائنا نے لگایا ہے۔ یہاں آپ جائیں گے، یہاں کھنجراب ٹاپ کراس کر کے آپ یارقند جائیں گے، یارقند سے آگے پھر جنگلات آپ کو نظر آئے گا، وہ انہوں نے مصنوعی جنگلات بنایا ہے۔ یارقند سے جا کر آپ کاشغار جائیں گے، کاشغار سے ارمچی تک یہ جنگلات چین نے بنایا ہے۔ لیکن ہمارے وہاں تو سڑکوں کی آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں گے۔ ہمارے ملک میں سڑکوں کی حالت یہی ہے۔ آپ دیکھ رہے لواری ٹنل سے یہاں اس سائڈ پہ کتنے خراب راستے ہیں۔ ایک وقت پہ اگر کوئی ٹورسٹ یہاں آئے گا تو جا کے پھر وہ توبہ کرتا ہے کہ میں دوبارہ نہیں جاؤں گا، اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی منع کرتا ہے چترال آنے کے لیے۔ میری ریکویسٹ یہ ہے، آج بھی ہم نے آرمی چیف سے اور اس کور کمانڈر سے ہم نے ریکویسٹ کیا کہ ہمارے لیے سڑکوں کا بندوبست کیا جائے، اس کے لیے فنڈ لوکیٹ کیا جائے، یہی ہماری درخواست ہے۔ حاجی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پوری ڈیٹیل میں جتنی بھی بتائیں۔ یہ چترال میں کہتا ہوں کہ ایک اچھے لیڈر کی یہ شناخت ہوتی ہے کہ اس کو پتہ ہو اس کے جتنے بھی بارڈرز ہیں، اس کے جتنے بھی انٹرنل مسائل ہیں، وسائل ہیں، ان کے بارے میں اگر پتہ نہ ہو تو ہم کس طرح بول سکتے ہیں۔ اس لیے
معزز ناظرین، ہم آپ کو وقتاً فوقتاً جو ہے اسی پلیٹ فارم سے، اسی چینل کے تھرو سچ کی آواز میں ہمارے عید الحسین صاحب اور مختلف جتنے بھی چترال کے اچھے لیڈر ہیں ان کو ہم مدعو کرتے رہتے ہیں تاکہ ہمارے ینگ جنریشن کو اس کے بارے میں پتہ ہو، اور ہماری ینگ جنریشن جو ہے یعنی ایک مستقبل کے معمار کی حیثیت سے ان کو ہم صحیح طریقے سے اور صحیح راستے پہ لگا سکیں۔ تو ہمارے چینل کا مین مقصد بھی یہی ہوتا ہے، پروگرام آپ لوگوں تک پیش کرنے کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی لیڈر آ رہے ہیں، جتنے بھی خزانے ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ان سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ تو حاجی صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں، قیمتی وقت سے وقت نکالا اور ہمارے اسٹوڈیو آ کے آپ نے پوری ڈیٹیل میں اس گرینڈ جرگے کے حوالے سے اپنے تاثرات پیش کیے سر۔ شکریہ۔